بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے میری تمام کی تمام یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک، صحت یاب، خوش باش ہوگی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک وما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے عزیز ہیں، ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے۔ طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت اور ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے سراپائے ہدایت بنا کے بھیجا۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کتاب کا ملنا دنیا کی عظیم نعمت ہے۔ ہمارے لیے یہ کتاب بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا یہ احسان لیلۃ القدر میں فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اچھا، لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک رات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، اللہ کا یہ کلام قرآن حکیم دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور لیلۃ القدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے کہ لیلۃ القدر میں بہت سارے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے لیلۃ القدر کی شب میں یہ 12 رکعات نفل آپ لوگوں نے ضرور ادا کرنے ہیں۔ اس نماز کو آپ نے ضرور ادا کرنا ہے کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بہت سارے لوگ یہ نماز نہیں پڑھتے، ساری ساری رات عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ساری ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، لیکن یہ نماز وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس نماز کے پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس نماز کو ادا کرنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ یہ نماز پسند ہے، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یہ والی نماز ہے جو میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے لیلۃ القدر میں یہ 12 رکعات نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اچھا، اس نماز کے ادا کرنے کا وقت کب ہے؟ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز میں کون کون سی صورتیں ہم نے پڑھنی ہیں؟ نیت کیسے کرنی ہے؟ یہ نماز باقی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کیا طریقہ کار ہیں ان کے۔ اچھا، لیلۃ القدر کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ فرمایا نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اس رات سے محروم رہا وہ ہر قسم کی بلائی سے محروم رہا۔ تو اس رات میں آپ لوگ عبادت کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ اس رات میں جتنی بھی عبادت کے کام ہیں آپ لوگوں نے وہ تمام کے تمام کام کرنے ہیں، لیکن یہ نماز آپ لوگوں نے ضرور ادا کرنی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے؟ اس نماز کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وقت جان لیے۔ دیکھیں، اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے عشاء کے فرض ادا کر لیے نا۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی اگر آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے لے کر سحری کے وقت ختم ہونے تک یہ نماز رات کے کسی بھی حصے میں آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، یہ نماز آپ نے 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت کر کے 12 رکعت، یعنی 6 سلام کے ساتھ 12 رکعت آپ لوگوں نے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر سلام۔ اس طرح آپ لوگوں نے 12 رکعت میں یہ نماز ادا کرنی ہے۔ اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ پڑھنا کس طرح ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے 2 رکعت کی نیت کی تکبیر تحریمہ کہہ کے، تو آپ نے نماز شروع کر دی۔ اب سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، مکمل ثنا پڑھی۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر سورۃ فاتحہ کی مکمل تلاوت کرنی ہے۔ مکمل سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے کوئی اور سورت پڑھنی ہے۔ کوئی بھی آپ لوگ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی بڑی سورت یاد ہے تو بڑی پڑھ لیں، ایون کہ آپ لوگ سورت کوثر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو صورتیں نہیں آتی تو آپ لوگ سورت اخلاص بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کوئی بھی آپ لوگ سورت پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ ہم نے رکوع کرنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، پھر آپ لوگوں نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اٹھ کر بیٹھ جانا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ اچھا، 2 سجدے کرنے کے بعد 1 رکعت ہو گئی ہماری کمپلیٹ۔ اب جب ہم نے دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے نا، تو سب سے پہلے دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ثنا نہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی اور سورت ملا لیں، جو جیسا کہ میں نے پہلی رکعت میں بتایا ہے کہ کوئی بھی آپ لوگ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ پھر رکوع کریں، پھر دونوں سجدے کریں، پھر قعدہ بیٹھیں، تشہد پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے 2 رکعت کر کے آپ نے 12 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اچھا، اس نماز کی نیت بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں، نیت بہت ہی آسان ہے۔ نیت جو ہوتی ہے وہ اصل میں دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں نے 2 رکعت تہجد کی ادا کرنی ہے، تہجد کی نماز ہے یہ، ہم نے تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کا افضل جو ٹائم ہے نا رات کا، وہ آخری حصہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس وقت ہم نے یہ نماز ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو 2 رکعت کر کے آپ لوگوں نے 12 رکعت بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اور اگر آپ لوگ 12 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ لوگ 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز ہم نے لیلۃ القدر کی رات کو ضرور ادا کرنی ہے۔ عام روٹین میں بھی آپ تہجد کو اپنا معمول بنا لیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات کو آپ لوگوں نے تہجد کی نماز آپ نے ضرور ادا کرنی ہے۔ جہاں پہ ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں نا، تو اس رات میں ہمیں بطور خاص تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔
تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتی ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے تو آپ لوگ صدقہ جاریہ سمجھ کے میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اپنی بہنوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنی ماں کے پاس، یعنی کہ جہاں بھی فرینڈز جتنے بھی آپ لوگوں کے تعلقات والے ہیں سب کو بتائیں کہ مطلب لیلۃ القدر کی رات میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس طرح آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آ جائے تو پلیز پلیز آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے بیل آئکن کو بٹن کو پریس کر دینا ہے تاکہ فیوچر میں جتنی بھی ویڈیوز لے کے آؤں نا آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں مجھے آپ لوگوں نے خصوصی یاد رکھنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔